سنا رہی ہے رباب، اور یہ لوریاں نہیں ہیں بلکہ معرفت امامت کا درس دے رہی ہے رباب کہ میرے لال، میری جان اصغر، تم اگر سے کمسن ہو لیکن حسین کے لیے میری طرف سے تم ہی تو ہدیہ ہو۔ اور آپ جانتے ہیں باب ازا جناب رباب کے لیے روایات میں موجود ہے کہ حسین ابن علی نے فرمایا کہ مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس میں رباب ہے۔ کتنی محبت ہے حسین ابن علی کو رباب سے۔ کیوں محبت ہے؟ کہ اس لیے کہ رباب تو واحد زوجہ ہے کہ جن پر حسین کو اعتبار ہے، جن پر حسین کو بھروسہ ہے، اور اتنی کم سخن زوجہ ہے رباب کہ جب بھی حسین نے رباب سے کچھ کہا، رباب نے مسکرا کے کہا جی آقا، جی آقا۔ تو حسین کو رباب کی عادت اتنی پسند ہے اور اتنی کم سخن ہے رباب کہ جب بھی حسین ابن علی کے گھر میں کوئی سوال رباب سے کیا جاتا تھا، بی بی مسکرا کے حسین ابن علی کی طرف دیکھتی تھی اور جناب رباب کی طرف سے مولا حسین جواب دیا کرتے۔ اب آپ سوچیں کہ جب روز عاشور رباب سے حسین ابن علی نے رباب کے بچے کو مانگا ہوگا تو کیا عالم رہا ہوگا۔ رباب نے مسکرا کے کہا جی آقا، آپ لے جائیں میرے بچے کو۔ حسین ابن علی نے کہا ارے حسین امام میں جانتے ہیں حسین ابن علی کی کیا ہونا، لیکن رباب تو ماں ہے، رباب کے دل میں تو ماں کا جگر ہے، رباب تو مامتا رکھتی ہے۔ تاریخ کہتی کہ جب حسین ابن علی علی اصغر کو لے کے گئے ہیں اور اس کے بعد واپس آئے ہیں تو یہی سوچ کے حسین در خیمہ پہ رکے رہے کہ کیسے رباب کو بتاؤں کہ رباب کا بچہ ماں ہے۔ آپ ذرا محسوس کریں کہ ننھے سے بچے کو، لیکن کیا وسعت قلبی کا نظارہ کیا ہے جناب رباب نے۔ جب حسین در خیمہ پہ آ کے کھڑے ہو کے آواز دیتے رباب آئیے میں آپ کے بچے کو لے کے آیا، رباب سے پہلے سکینہ دوڑ کے آئی، حسین ابن علی کے دامن کو پکڑا اور پکڑ کے جملہ کا بابا اصغر کو پانی پلانا ہے۔ اب حسین کیسے بتائیں کہ ہم نے اصغر کو پانی تو نہیں پلایا، لیکن ہاں گلے پہ اصغر کے تیر لگا ہے اور اصغر مسکرا کے اپنی شہادت دے چکے ہیں۔ اب رباب آ کے حسین ابن علی کے سامنے کھڑی ہوئی، حسین ابن علی نے اپنی ردا کا دامن ہٹا دیا۔ سوچئے ایک ماں اس وقت کیا گزری ہوگی جب اپنے ننھے سے بچے کو گردن سے بڑا تیر گردن پہ لگے ہوئے دیکھا۔ یہ مقتل کا فطرہ ہے، 3 بار کا تیر، ننھا سا گلا، چھوٹے سے گلے پہ اتنا بڑا تیر لگا ہوا ہے، لیکن رباب نے کچھ نہیں کہا۔ یہ ہے معرفت امامت، کچھ ایک جملہ نہیں کہا، بس اصغر کو اپنے آغوش میں لیا، اصغر کا چہرہ دیکھا اور پوری مامتا ایک جملے میں بھر آئی۔ رباب نے وہ ایک جملہ کہا یا بنیا اب مثلوں کا ینہر، اے میرے ننھے سے بچے کیا تجھے اونٹ کی طرح ذبح کیا جاتا؟ اللہ اکبر، یہ ماں کی مامتا کا فطرہ تھا۔ ارباب ہزار رباب نے اصغر کی شہادت دے دی، اصغر کو فدیہ بنا دیا حسین ابن علی پر، لیکن اب مقتل کہتا ہے کہ یاد ظاہر ہے رباب کی یادیں اب اصغر کے گہوارے سے وابستہ ہو گئی، چونکہ گہوارہ تو ہے اور خالی گہوارہ ہے، تو رباب خالی گہوارے کے پاس بیٹھی ہے، اپنے ننھے سے بچے کو یاد کر کے گہوارہ جلا رہی ہے، لیکن آ گئی وہ شام غربت، جس غربت کے عالم میں خیموں میں آگ لگائی گئی۔ ارے خیمے کا جلنا تھا کہ رباب کی حسرتیں بھی خیمے میں جل گئی، رباب کی یادیں بھی خیمے میں جل گئی، وہ گہوارہ خیمے میں جلنا شروع ہوا۔ ارے رباب نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچے کا جلتا ہوا گہوارہ دیکھا، یہ جملہ بدلو اپنی حسرتوں اور امیدوں کو جلتا ہوا دیکھا۔ ارے مقتل کا فقرہ ہے کہ رباب نے جب جلتا ہوا گہوارہ دیکھا، اس کے بعد سے رباب نے کسی کو مسکراتا ہوا نہ دیکھا، سائے میں بیٹھا ہوا نہ دیکھا، لیکن رباب
دنیا سے گزر گئی تو رباب ایک ردا اڑا کرتی تھی، اس ردا کے گوشے میں کچھ بندھا ہوا تھا. جب رباب کے دنیا سے جانے کے بعد اس ردا کے گوشے کو کھولا گیا